بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ آج کے درس کا اعلان ہوا اور یہ ایک اہم موضوع ہے موجودہ دور کے حساب سے، اور جو کتاب و سنت کے مطابق سلف صالحین جس چیز پر چلتے آئے ہیں اس منہج کے تعلق سے، اور جو ان کے مخالفین ہیں اور نت نئے طریقے اور مناہج دین کے نام پر انہوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی کے لیے اس پر بات کرنا، درس دینا ضروری ہے. اور علماء کرام پہلے بھی اور موجودہ دور میں بھی اس بارے میں رہنمائیاں کرتے آئے ہیں. چنانچہ یہ بعض بڑے علماء کرام ہیں جن کے فتاوی اس متعلق کہ جو احتجاجی مظاہرات ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں حکومت یا اس کے علاوہ ان کے خلاف اور مطالبات منوانے کے لیے یا کسی چیز کے احتجاج میں اور اس کی مخالفت میں اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کا شرعی طور پہ کیا حکم ہے دین اسلام میں؟ سب سے پہلے ہم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، جو کہ سابق مفتی اعظم سعودی عرب تھے، ان کے اس فتوے کو لیتے ہیں. تو شیخ رحمہ اللہ سے شعبان سن 1412 ہجری جدہ میں ایک آڈیو کیسٹ میں پوچھا گیا کہ کیا مردوں اور عورتوں کے حکمران اور حکومت مخالف جو مظاہرات ہیں، جیسے احتجاجی جلسے، جلوس، ریلیاں، مارچ، دھرنے وغیرہ، کہ یہ بھی دعوتی وسائل یعنی دین کی دعوت کے مختلف طریقے اور وسائل ہوتے ہیں، کیا یہ بھی اس میں سے ہیں، ایک وسیلہ شمار ہوں گے؟ اور کیا اس مظاہرے میں مرنے والے فی سبیل اللہ شہید کہلائے جائیں گے؟ یعنی جس طرح وہ لوگ باور کراتے ہیں کہ یہ عظیم مقصد اور جہاد اور تحریک کے لیے اٹھے تھے، تو کیا ایسا ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ میں ان مرد و زن کے مظاہرات کو مسئلے کا علاج نہیں سمجھتا، بلکہ میرے خیال میں تو یہ اسباب شر و فتن اور لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت اور ایک دوسرے پر زیادتی کا سبب ہے، جبکہ شرعی اسباب تو خط لکھنا، نصیحت کرنا اور ان شرعی طریقوں کو بروئے کار لا کر خیر کی جانب دعوت دینا جن کی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے اہل علم نے تشریح فرمائی ہے کہ خط لکھا جائے یا حاکم امیر و سلطان سے بالمشافہ بات کی جائے یا ٹیلی فون کے ذریعے اسے نصیحت کی جائے، نہ کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کی تشہیر کی جائے کہ اس نے یہ کیا، اس سے یہ صادر ہوا وغیرہ. اللہ المستعان. اسی طرح آپ نے شیخ عبد الرحمن عبد الخالق، جو کہ سابق امیر جمعیت احیاء التراث کویت کے تھے اور جن کی منہجی خرابی ہیں، سلفی منہج سے منحرف ہیں اور ان پر علماء کرام نے رد بھی کیا ہے، ان پر لکھے گئے رد کے دوران فرماتے ہیں کہ چھٹی بات یہ کہ آپ نے اپنی کتاب میں فصول من السیاست شرعیہ، شرعی سیاست سے متعلق بعض فصول کہ صفحہ 31-32 میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اسالیب دعوت میں سے، یعنی دعوت کا جو اسلوب ہے اس میں سے مظاہرات بھی تھے، حالانکہ مجھے اس معنی پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل نہیں ملی۔ امید ہے کہ آپ کسی کے کلام کی جانب ہماری رہنمائی کریں گے، یا کس کتاب میں آپ نے ایسا لکھا ہوا پایا ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ کے پاس اس بارے میں کوئی مستند نہیں تو آپ پر اس مسئلے سے رجوع کرنا واجب ہے، کیونکہ میں نصوص میں سے کوئی ایسی نص نہیں پاتا، یعنی دلائل میں سے، جو اس پر دلالت کرتی ہوں، خاص طور پر جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ ان مظاہرات سے بہت سے مفاسد جنم لیتے ہیں۔ بائیں صورت اگر واقعی کوئی صحیح دلیل اس بارے میں موجود ہے تو اسے مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ کم از کم فسادی لوگ اپنے باطل مظاہرات کی ترویج تو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ کہ وہ ہمارے دلوں اور اعمال کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں بھٹکوں کو راہ ہدایت دکھانے والا بنا دے۔ بے شک وہ جواد و کریم ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجموع فتاوی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے لیا گیا تھا، اور اس خط کے جواب میں عبد الرحمن عبد الخالق کی جانب سے دیے گئے جواب پر شیخ رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل جواب ارسال فرمایا کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی طرف سے حضرت فرزند مکرم فضیلت الشیخ عبد الرحمن بن عبد الخالق کے نام خط۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو، اور آپ کے ذریعے اپنے دین کی نصرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، مجھے آپ کا عمدہ جواب موصول ہوا، اور اس میں آپ کی جانب سے میری کی گئی وصیت پر موافقت سے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مزید توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو بھٹکوں کو راہ دکھانے والا بنا دے۔ بے شک وہ جواد و کریم ہے۔ جو حدیث آپ نے مظاہروں کے حق میں بیان کی ہے وہ ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے، اور حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اپنے صحابہ کی 2 صفوں کی قیادت کرتے ہوئے نکلے۔ پہلی صف کی سربراہی عمر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، جبکہ دوسری کی حمزہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، تاکہ مسلمانوں کی قوت و شوکت کو ظاہر کریں۔ بس قریش پر ان کی قوت و شوکت کی دھاک بیٹھ گئی کہ اب ہمیں دست درازی اور ایذا رسانی سے روکنے والے آ گئے ہیں۔ اسے ابو نعیم نے الحلیہ میں بیان کیا ہے۔ تو جو حدیث آپ نے مظاہروں کے حق سے فرما رہے تھے، یہ کیا حدیث تو ہم نے یہاں پر ذکر کر دی کہ جس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، فرمایا کہ ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کا دار و مدار اسحاق بن ابی فروا پر ہے، جبکہ اس کے بارے میں علماء جرح تعدیل کا کلام ہے کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، اور بالفرض اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ ابتدائی اسلام اور قبل از ہجرت کی بات ہے، جبکہ شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ امر و نہی اور تمام امور دین میں بعد از ہجرت جب تمام شریعت مقرر ہو گئی تھی کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور جو آپ نے جمعہ و عیدین اور اس جیسے دیگر اجتماعات جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، جیسے سورج گرہن اور نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کی جو ہوتی ہے وغیرہ، سے دلیل پکڑی ہے، تو عرض ہے کہ یہ شعائر اسلام کے اظہار کے لیے تھا، ان کا مظاہرات سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ کسی پر یہ بات امر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو اور تمام بھائیوں کو مزید علم نافع اور عمل صالح سے بہراور فرمائے، اور ہمارے قلوب و اعمال کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو فتنوں کی گمراہیاں اور شیطان کے وساوس سے محفوظ فرمائے۔ بے شک وہی سوال کیے جانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجموع فتاوی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی 8ویں جلد میں یہ کلام موجود ہے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا مظاہرات بھی شرعی وسائل دعوت میں شمار ہو سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ سیدنا علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مظاہرات بلا شبہ ایک نو ایجاد امور میں سے ہیں جو کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا عہد خلفائے راشدین یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کسی بھی عہد میں زمانے میں معروف نہ تھے، اس پر مستزاد یہ کہ اس میں جو افراتفری اور دنگا فساد ہوتا ہے وہ بھی اس طریقے کو ممنوع قرار دینے پر دلالت کرتا ہے، جیسے اس میں شیشے اور دروازے وغیرہ توڑے جاتے ہیں اور اس میں مرد و زن، نوجوانوں اور بوڑھوں کا اختلاط ہوتا ہے اور اس جیسے دیگر مفاسد و منکرات پائے جاتے ہیں۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا، گورنمنٹ پر، اگر تو وہ حکومت مسلمان ہے تو اس کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی و وافی و عائد ہے۔ یہ تو بہترین چیز ہے کہ جو ایک مسلمان پر پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ حکومت کافر ہے تو اسے ان مظاہرین کی چنداں پرواہ نہیں ہے، کچھ پرواہ نہیں، اور ہو سکتا ہے انہیں محض ٹالنے کے لیے بظاہر رضامندی کا اظہار کر دے اور دل میں وہ جس شر پر قائم تھا اسی پر قائم رہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر ہم ان مظاہرات کو منکرات میں شمار کرتے ہیں۔ البتہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ یہ مظاہرے پرامن ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مظاہرات ابتدا میں پرامن شروع ہوتے ہوں، لیکن آخرکار تخریب کاری پر ہی منتج ہوتے ہیں، جیسا کہ امر واقع اس پر شاہد ہے۔ آخر میں میری نوجوانوں کو نصیحت ہے کہ وہ سلف صالحین کے طریقے کی پیروی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور جو کوئی بھی بطور احسن ان کے نقش قدم پر چلے ان سب کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ آپ ہی سے سوال ہوا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کہ اگر کوئی حکومت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ حکم کرتی ہے، اگر کوئی حاکم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ حکم کرتا ہو، پھر وہ بعض لوگوں کو خود ہی اجازت دیتا ہو کہ وہ مظاہرات کریں، جسے وہ ذاتی جد و جہد یا اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کرنے کا نام دیتے ہیں، ان ضوابط کی پابندی کے ساتھ جسے اس حاکم نے مقرر کیا ہے، اور وہ لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے اس عمل مظاہرات پر انکار کیا جائے تو کہتے ہیں ہم حکمران سے تصادم تو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود اسی حکمران کی رائے یا دی گئی آزادی پر عمل کر رہے ہیں۔ بس کیا ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے؟ حالانکہ نفس کی مخالفت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں آپ کو سلف کی اتباع کرنی چاہیے۔ اگر یہ سلف میں موجود تھا تو یہ خیر ہے، اور اگر موجود نہ تھا تو یہ شر ہے۔ بے شک یہ جو مظاہرات ہیں شر ہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ افراتفری ہی ہے، نہ مظاہرین کی طرف سے اور نہ ہی دوسروں کی طرف سے، یعنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے عزتوں، اموال و ابدان پر زیادتی ہو، کیونکہ افراتفری کے بیچ میں انسان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ نشے میں ہو، معلوم ہی نہیں کہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ مظاہرات بہر صورت سارے کے سارے شر ہی ہیں، خواہ حکمران اس کی اجازت دے یا نہ دے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکمران کا اس کی اجازت دینا کچھ نہیں سوائے ایک دکھاوے کے، ورنہ اگر واقعی آپ اس کے دل کی طرف لوٹیں، اس کی حالت دیکھیں تو اس سے شدید ترین کراہیت و نفرت کرتا ہو، لیکن بس ظاہر یوں کرتا ہے جسے وہ ڈیموکریسی کہتے ہیں، جمہوریت کا حسن کہتے ہیں، گویا کہ اس نے لوگوں پر آزادی کا در کھلا رکھا ہے، اور یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا کہ احسن اللہ الیکم،
اور یہ سوال شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے کیا گیا. آپ سے سوال ہوا احسن اللہ علیکم، حال ہی میں باتکرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مختلف طریقوں سے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کبھی فلموں کے ذریعے تو کبھی اخبارات وغیرہ میں. سوال یہ ہے کہ ان گستاخیوں کے تعلق سے کیا شرعی موقف ہونا چاہیے. ساتھ ہی اسی کے تابع ایک اور سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیے جانے پر اپنے غیظ و غصے کے اظہار کے لیے احتجاجی مظاہروں کا کیا حکم ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بھائیو یہ کوئی نئی بات نہیں، خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ساحر، کذاب، کاہن، شاعر وغیرہ کہا گیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر فرمایا، عجلت پسندی اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، کیونکہ خود اللہ تعالی نے انہیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا. سورۃ المزمل میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور اس پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں اور انہیں خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود حکم الہی کے بموجب صبر فرمایا کرتے تھے. سورۃ الحجر میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم تجھے مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں. اور آگے چل کے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صبر فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرنے سے منع فرماتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، کیونکہ اگر وہ مشرکین سے انتقام لینے کی کوشش کرتے تو مکہ سے اسلام کا ہی صفایا کر دیا جاتا اور اس دعوت کا اس کی گود میں ہی خاتمہ کر دیا جاتا اس کی اصل جگہ میں. لیکن صبر کیا، یہاں تک کہ ہجرت فرمائی اور انصار مددگاروں کو پایا. تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے خلاف شرعی جہاد کرنے کا حکم دیا. جبکہ یہ جو مظاہرات کیے جاتے ہیں، یہ تخریب کاری، یہ بے قصور جانوں کا قتل، اور جو مسلمانوں کی امان اور ان کے ذمے میں ہوتے ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے، تو یہ خیانت ہرگز بھی جائز نہیں ہے، نہ ہی بے قصور لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، یہ جائز نہیں ہے. سورۃ المائدہ میں فرمان باری تعالی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو. کسی بے قصور پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے. سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا. اور فرمایا سورۃ التوبہ میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں. مشرکین کے سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مسجد میں ہی آ جایا کرتے تھے اور مذاکرات کرتے تھے، حالانکہ وہ مشرکین و کفار تھے. لہذا یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اسلام دین غضب و غصہ اور دین انتقام نہیں، بلکہ دین ہدایت، رحمت اور نرمی ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی اور اپنے دین کو عزت کے ساتھ غالب کیا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان میں سے بعض تو اسلام اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے قائدین بن گئے، اسلام لائے اور بہت خوب اسلام پر چلے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صبر فرمایا تھا، بردباری کا مظاہرہ فرمایا اور نرمی برتی، یہاں تک کہ وہ ان سے محبت کرنے لگے۔ فرمانے باری تعالی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورۃ القلم میں، اور بلا شبہ یقیناً آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ اور یہ کافر لوگ جب اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مشتعل کیا جائے اور دنیا کو پھر کہا جائے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی حرکتیں ہیں کہ سفیروں تک کو قتل کرتے ہیں، گھروں کو تباہ کرتے ہیں، عمارتوں کو منہدم کرتے ہیں، یہ ہیں دین اسلام۔ یہ چاہت ہوتی ہے کافروں کی کہ مسلمانوں میں سے جاہل لوگ جو دسیسہ کاری کرتے ہوئے مسلمانوں کی صفوں میں گھس جانے والے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، انہیں یہ پیش کر کر کے لوگوں کے دلوں کو مسلمانوں کے خلاف بھرتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے خلاف بھرا جائے۔ چنانچہ ایسے امور میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی جائز نہیں ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، ایسے امور کے تعلق سے نرمی، بردباری، صبر اور عدم عجلت پسندی، جلد بازی سے کام نہ لینا، جذباتی نہ ہو جانا۔ مشرکین تو اس قسم کے اعمال خود کروانا چاہتے ہیں جو بعض مسلمان حماقت، جہالت، تخریب کاری اور قتل غارت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان ان کی وجہ سے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مظاہرہ کرنے والے لوگ خود مسلمان پولیس والوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی تو کفار چاہتے ہیں۔ یہ شیخ کا فتاوی نور الدرب میں شیخ سے پوچھا گیا تھا، جس کا جواب دیا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ فتاوی ہیں جو کہ آپ کی فتاوی کے مجموعے جو منہج سے متعلق ہے، الاجوبۃ المفیدہ میں جو جدید منہج کے تعلق سے کتاب ہے، اس میں بھی کچھ سوالات آپ سے کیے گئے۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے پوچھا گیا، کیا وہی سوال جو آپ نے سب سے شروع میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی سنا، یہ جو مظاہرات ہیں، احتجاجی مظاہرات کیے جاتے ہیں، کیا یہ وسائل دعوت میں سے ہیں، یعنی دعوت دینے کے دینی طریقوں میں سے ہیں، اور کیا یہ مشکلات کا حل ہے؟ امت اسلامیہ کا جو حال ہے یا ان کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے اس کا حل، اس کا سلوشن یہی ہے؟ شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارا دین کوئی دنگے فساد کا دین نہیں ہے، کوئی افراتفری کا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو نظم و ضبط ہے، اس میں ایک نظام کے تحت چلا جاتا ہے، اس میں سکون اور سکینت ہوتی ہے۔ جبکہ جو مظاہرات ہیں یہ مسلمانوں کے اعمال میں سے نہیں ہیں، مسلمان تو اسے جانتے بھی نہ تھے۔ دین اسلام عدم، یعنی اس میں بے چینی نہیں ہوتی اس طریقے کی، یہ دین رحمت ہے، اس میں یہ کوئی جو ہے انارکی پھیلانا اور دنگا فساد، تشویش مچانا یا فتنوں کی آگ لگانا، یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ ہے دین اسلام صحیح طور پر۔ جبکہ جو حقوق ہیں آپ کے، اگر حقوق کا معاملہ ہے، غصب کیے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے،
اس طریقے کے بغیر بھی ان تک پہنچا جا سکتا ہے شرعی طور پہ مطالبہ کر کے یا جو بھی جائز شرعی طریقے ہیں ان کے ذریعے سے، جبکہ یہ جو مظاہرات ہیں یہ تو بہت سے فتنوں کو جنم دیتے ہیں، خون بہتا ہے، تخریب کاری ہوتی ہے، مال تلف ہوتا ہے، تو جائز نہیں ہے اس قسم کے کام کرنا۔ اور اس کی تعلیق کرنے والے کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو داعیان ہیں، دین کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کو جوش و جذبے میں بھرتے ہیں، ان میں سے ایک کی مثال پیش کی کہ الجزائر میں ایک اسی قسم کی تنظیم جبہت الانقاذ جو دنگا فساد مچانے کے لیے ان کی تائید کرنے میں بہت سے ایسے داعیان اور علماء جو کہلاتے ہیں ممبروں پہ اور کتابوں میں ایسی بات کرتے ہیں، تو ایک کی مثال دی کہ وہ اس کو بہت اچھی چیز گردان رہے ہیں اور اس پر ابھار رہے ہیں، اس پر لوگوں کو شاباشی دے رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، کہ اتنی عورتیں نکلیں، 7 لاکھ عورتیں نکلیں، حجاب میں نکلیں کہ اسلام کو نافذ کرو اور یہ جو ہے بے پردگی ختم کرو، اور ساتھ میں جھوٹ بھی بولا گیا کہ ہمارے یعنی علماء داعیان مشائخ جو ہیں اس کی تائید کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے۔ کون ہے وہ قابل اعتماد علماء داعیان جن کی آپ بات کرتے ہیں کہ جو اس کی تائید کرتے ہیں؟ اسی طرح دوسرا داعی اسی قسم کی بات کرتا ہے کہ لوگوں کا ایک سیلاب، لاکھوں لوگ، عورتیں، خواتین باہر نکلیں، حالانکہ یہ تو منع ہے، ممنوع چیز ہے، اختلاط مرد و زن کا جو پہلے بھی آپ نے سنا۔ حالانکہ یہ داعیان ہیں، لوگوں کو رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ہم حالات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فقہ الواقع، یعنی لوگوں کے جو حالات حاضرہ ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہیں مسلمانوں کے، ان کے علاوہ بھی سیاست کو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو کہا کہ اپنے گھروں پہ ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے پہلی جاہلیت میں بناؤ سنگار اپنا ظاہر کرتی تھی اس طرح نہ کرو۔ تو یہ تو رد ہے اس قسم کے لوگوں پر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جریدہ المسلمون نے بھی یہ سوال کیا تھا، تو آپ نے اس کا رد کیا تھا جب یہ کچھ ہوا تھا الجزائر میں اور اتنے لوگ مارے گئے تھے۔ یہی نعرے تھے، دینی نعرے نکال کے باہر انہوں نے جو ہے مظاہرات کی، احتجاجی، خواتین بھی نکلیں، اور شیخ نے یہ تک فرمایا تھا اس میں کہ اس میں کچھ خفیہ ہاتھ بھی لگتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس قسم کے لوگ جو ان مظاہرات سے پہلے، یعنی یہ جو دینی داعیان کہلاتے ہیں، علماء ان کے کہلاتے ہیں، ممبروں پہ چڑھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز پر ابھارا ہے، تو خفیہ ہاتھ تو انہی کے ہیں کہ ابھارتے ہیں انہیں اور مرواتے ہیں اور خود آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور نتیجہ آخر میں یہی نکلتا ہے۔ اور یہ لوگ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بروز قیامت جواب دیں گے۔ جو کوئی گمراہی کی طرف بلاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى ضلالۃ کان علیہ من الاثم، جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا بھی، من تبعہ، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، لا ينقص من آثامهم شیئا، ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی کیے بغیر دونوں کو ہی ملے گا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال پوچھا گیا، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں جب کوئی مصیبت آن پڑے امت پر، جو مصیبتیں آن پڑتی ہیں اور ایسے مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں فوراً دھرنوں کا اور مظاہرے کرنے کا، حکومت کے خلاف، علماء کے خلاف مظاہرے کرنے چاہیے، بولنا چاہیے، اس کا لوگوں کو حکم دینے لگتے ہیں، ابھارنے لگتے ہیں، تاکہ ان کے پریشر میں آ کے، ان کے دباؤ میں آ کے ان کی بات مانی جائے، ان کے مطالبات پورے کیے جائیں۔ آپ کے اس طریقے، اس وسیلے کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں جو ضرر ہے، جو نقصان ہے، اس کو نقصان سے ہی دور نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں نقصان ہے، ضرر ہے، منکر ہے، برائی ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مظاہرات کیے جائیں یا دھرنے دیے جائیں یا تخریب کاری مچائی جائے۔ یہ کبھی بھی اس کا حل اور طریقہ نہیں ہے، یہ تو شر اور برائی کو مزید بڑھاوا دے گا، بڑھ جائے گی اس سے۔ لیکن جو اصل حل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو مسئولین ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں،
ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو نصیحت کی جائے، جو کچھ ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو یاد دلایا جائے. ہو سکتا ہے شاید کہ وہ اس ضرر اور اس تکلیف کو دور کریں. اگر دور کر دیں تو بہت خوب، اچھی بات ہے. نہ بھی کریں تو صبر کریں، تاکہ اس جو بڑے نقصان مچے گا اس تصادم کی صورت میں اس سے بچا جا سکے، اس سے بھی بڑے نقصان میں جو گھر جاتے ہیں اس سے بچا جا سکے. تو یہ 2 فتاوی شیخ کی اس کتاب میں سے تھے. اسی طرح ایک اور فتاوی کی کتاب میں الاجابات الفاصلہ علی الشبہات الحاصلہ میں کچھ جو ہے مظاہرات سے متعلق فتاوی ہیں، جنہیں ذکر کرنے کے بعد ہم اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. شیخ سے پوچھا گیا کہ ایک دائی یہ فتویٰ دیتا ہے کسی سیٹلائٹ چینل پر، فضائی چینل پر، کہ حکمران کے خلاف جو خروج ہوتا ہے وہ صرف مسلح خروج ہوتا ہے، کہ اسلحہ لے کے کوئی اس کے خلاف نکل کھڑا ہو، نہ یہ کہ مظاہرات کرتے ہیں جو نہتے ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف خروج نہیں کہلایا جاتا. کہ یہ بات صحیح ہے، یہ کلام صحیح ہے. شیخ فرماتے ہیں ایسا شخص تو بغیر علم کے بات کر رہا ہے. اگر وہ گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اسے وہ ہدایت دیں اور اسے صحیح اور صواب بات کی طرف پھیر دیں. لیکن اگر وہ بدنیت شخص ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ جس چیز کا وہ مستحق ہے اس سے ویسا ہی معاملہ کریں اور مسلمانوں کو اس کے شر سے بچا لیں. مسلمان امام کے خلاف خروج کرنا یہ صرف اسلحے تک مقصور نہیں ہے، اسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف کلام کرنا، ولی امر کے حکمران کے خلاف اسے سب و شتم کرنا، برا بھلا کہنا، یہ بھی اس پر خروج ہے. اس کے خلاف دلوں کو بھرنا، بھڑکانا، ابھارنا لوگوں کو، یہ تو فتنے اور شر کا سبب ہے. کسی کے خلاف کلام کرنا یہ کوئی اسلحے سے کم نہیں ہے. جیسا کہ عربی میں شیخ نے ایک شعر پڑھا کہ آگ اسی طرح تو شروع ہوتی ہے، ایک لکڑی 2 لکڑیاں آ کر، یہاں تک کہ جنگ کی آگ پوری بڑھ جاتی ہے. تو جنگ کا جب ابتدا ہوتی ہے، خون ریزی ہوتی ہے، اس کی جو پہلی بنیاد ہوتی ہے، چیز جو پہلا پتھر پھینکا گیا ہوتا ہے، وہ یہی باتوں کا ہوتا ہے، بات کے ذریعے ہی شروع ہوتی ہے. تو شیخ فرماتے ہیں ہوتا ہے ایسا کئی بار کہ ایک کلمہ بات کی گئی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بڑی ہی خون ریز جنگیں ہو جاتی ہیں ایک بات کی وجہ سے. چنانچہ امام کے خلاف خروج کرنا، حکمران کے خلاف، وہ اسلحے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، مسلح خروج بات کے ذریعے بھی ہوتا ہے، عقیدے تک کے ذریعے ہوتا ہے. کس طرح؟ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ حکمران کے خلاف خروج کرنا جائز ہے تو وہ عقیدے سے خروج کا عقیدہ رکھتا ہے، خروج کر رہا ہے. اور شیخ سے یہ سوال کیا گیا کہ حکمران کی اس بارے میں اطاعت کرنے کا کیا حکم ہے کہ جو حکومت کے خلاف نکلتے ہیں خوارج، باغی لوگ، مظاہرے خروج کرتے ہوئے یا مظاہرے کرتے ہوئے. شیخ فرماتے ہیں ان کے خلاف لڑنا واجب ہے تاکہ ان کے شر کو دور کیا جا سکے. اگر حکمران اس کا حکم دیتا ہے، ولی امر کے جھنڈے تلے ان کے خلاف لڑا جا سکتا ہے اور واجب ہے، لڑنا چاہیے. شیخ فرماتے ہیں ان کے شر کو دور کرنے کے لیے. شیخ سے سوال ہوا اگر حکمران یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مظاہرے میں نکلے ہیں اس کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد ہوگا اور لوگوں کے جو کام ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، جو فائدے کی چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں تعطل آئے گا. تو وہ اپنے جو افواج ہیں یا اپنے جو پولیس وغیرہ ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو حکم دیتا ہے ان مظاہروں کو روکنے کا، کچلنے کا. تو کیا اس چیز میں اس کی اطاعت کرنا جائز ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ مظاہرین کو اور یہ جو دنگا فساد کرتے ہیں، بلوائیوں کو، ان کا قلع کما کرنا، انہیں روکنا
ان کی طرف سے جو نقصان یا اذیت پہنچتی ہے اس کا توڑ کرنا، اس کو روکنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور امن و استقرار کو باقی رکھنے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ شیخ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہیں، یہ سارے سوالات جو ہے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے کیے گئے ہیں، کہ جسے یہ لوگ جو ہے الربیع العربی کا نام دیتے ہیں۔ آج کل جو عرب ممالک میں مختلف انقلابات وغیرہ ہو رہے ہیں، مظاہرہ، اسے یعنی ایک بہار کا نام دیتے ہیں کہ بڑے خوشگوار ہیں اور بہار ہیں عربیوں کی، اسے الربیع العربی کا نام دیتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ مظاہرات اور حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، خروج کرنا۔ شیخ فرماتے ہیں یہ تو ربیع اور بہار نہیں ہے، صرف قتل و قتال اور فتنہ ہے۔ یہ تو کوئی ربیع اور بہار نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوش سالی ہے، یہ تو قحط سالی ہے۔ جو اسے ربیع اور بہار کا نام دیتے ہیں وہ تو کفار ہیں، انہی کو یہ چیز پسند ہے، اور کیونکہ یہ تو فتنہ اور شر انگیزی ہے، تو یہ بہار، دلوں کی بہار کس کے لیے؟ کفار کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ ان کی خوشی کا سبب ہے، وہ مسلمانوں کے نقصان سے خوش ہوتے ہیں، وہی اسے باغ و بہار قرار دے سکتے ہیں۔ اسی ربیع العربی کے تعلق سے شیخ سے پوچھا کہ عالم اسلامی میں، خصوصاً جو عالم عرب ہے، اس میں الربیع العربی کے نام سے جو انقلابات حکومت مخالف چلتے ہیں، اس کے بارے میں کیا نصیحت ہے آپ کی؟ شیخ فرماتے ہیں فتنہ ہے جو کافروں نے گھسا دیا ہے، لے کر آئے ہیں وہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، اپنے ولاۃ امور، حکومت، حکمرانوں کے ساتھ جڑے رہیں، ثابت قدم رہیں، اور اپنے وطن کی حفاظت کریں، اپنے امن و استقرار کی، اور بکثرت دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سے اس بلا و آزمائش کو دور کریں اور دشمنان کے شر کو ہم سے روک دیں۔ لوگوں کو ہم ڈرائیں نہیں، ہراساں نہ کریں، لوگوں سے کہیں کہ وہ گھبرائیں نہ، بلکہ انہیں اطمینان دلائیں، انہیں یہ کہیں کہ اللہ کی مدد و نصرت قریب ہے، اللہ ہمارے دین کا محافظ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اپنے مومنین بندوں کی حفاظت کرے گا، اور یہ کوئی پہلی سازش نہیں ہے کفار کی، وہ یہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کچھ فتاوی تھے بڑے علماء کبار کے جو امت کے خیر خواہ اور ناصح ہیں، جو کتاب و سنت پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، جس کے بغیر کوئی راہ نجات نہیں ہے، اور نجات پانے والے گروہ کے تعلق سے بھی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی داد رسی کرے، ان کی مدد فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، کسی آزمائش میں نہ ڈالے، کافروں کے خلاف ان کی مدد و نصرت فرمائے، جہاں بھی کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، نادار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صاحبان عطا کرے، ان کو پناہ عطا کریں، ان کو وہ قوت عطا کریں کہ وہ اپنے دین اور سنت اور سلف صالحین کے طریقے کی جانب رجوع کریں، جس کے نتیجے میں ان کے پاس وہ مدد و نصرت آئے جو ان سے پہلے سلف صالحین ہو گزرے ہیں، انہیں وہ عروج حاصل ہوا تھا، انہیں بھی وہ حاصل ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر چیز میں، چاہے عقائد، عبادات، مناہج، طریقے، سیاست، اقتصادیات، آپسی معاملات، عبادات، ہر چیز میں کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین کی پیروی کرنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق دے، اور جتنی بھی نئی چیزیں ہیں کفار، مشرکین، اہل بدعت کی طرف سے اس میں ڈال دی گئی ہیں، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔